ذیشان صاحب، شہر لاہور میں جو کرائم کا گراف ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ہر دور میں لوٹتے ہیں۔ موبائل فون چلا گیا، زیورات چلے گئے، اور جب بھی کسی ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو عام تاثر یہی ہے کہ انویسٹیگیشن کے کھاتے میں اب یہ پڑ گیا کیس تو شاید ہماری ریکوری نہ ہو سکے۔ تو لوگوں کا بہت زیادہ یہ گلہ ہے۔ کیا کچھ ایسا فگر، کوئی ایسی تعداد آپ کے پاس ہوگی کہ کتنے لوگوں کو ان کا لوٹا ہوا سامان واپس ملا، کتنوں کو نہ مل سکا، یا کوئی مقدمات جھوٹے تھے، یا ان کے ملزمان نہیں پکڑے گئے؟ جی، اس میں آپ نے جس دو چیزوں کا بیسیکلی ذکر کیا، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ہماری جو ایفرٹ ہے ہماری انویسٹیگیشن کے تھرو اور ای گیجٹ کے تھرو ہم نے 3000 وہ ٹریکنگ کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، جو ہمارا وہ ٹول ہے جس کے تھرو اگر کوئی چوری کا موبائل بکتا ہے تو وہ ٹریس ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نے 3600 سے اوپر موبائل جو ہے وہ ریکور کیے، جس میں سے 2600 سے زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بھی عنقریب لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، اور ان کی مالیت کو 10 کروڑ روپے سے اوپر بنتی ہے۔ یہ تو ان میں سے میجورٹی وہ موبائل ہیں جو لوگوں سے چھینے گئے ہیں، جو اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں لوگوں سے چھینے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں پبلک کا بڑا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے، جو ہمارے آفس میں ہی موسٹلی لوگوں کو موبائل دیے گئے ہیں۔ دوسرا آپ نے بات کی جو لوگوں سے کوئی رابری ہو جاتی ہے یا کوئی گھروں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تقریباً 3 ارب روپے کی ریکوری کی ہے اب تک اس سال میں۔ 2 ارب 98 کروڑ روپے تقریباً ہماری ریکوری ہے، اس سے تھوڑی اوپر ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت حوصلہ افزا فگر ہے، کیونکہ اس میں اوبیسلی لاہور شہر بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پر بہت وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک احسن کارکردگی ہے انویسٹیگیشن ونگ کی کہ ہم نے وہ ریکوری کی ہے اور لوگوں کو ان کا لوٹا ہوا سامان واپس کیا ہے۔ تو اس میں سر جو لوگ ملزمان ہیں وہ گینگز وہی پرانے ہیں جو جیلوں سے آتے ہیں اور پھر وارداتیں کرتے ہیں، وہ گینگز بھی پکڑے گئے؟ جی بالکل، کچھ اس میں پرانے گینگز بھی ہیں، لیکن بہت سارے نئے گینگز بھی ہیں۔ ہم نے ٹوٹل یہ کوئی 786 گینگز پکڑے ہیں، اور ان کے کوئی 1700 سے اوپر گینگ ممبرز ہیں جو ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو اشتہاری ملزمان ہیں وہ تقریباً 9000 کے قریب گرفتار کیے ہیں، جس میں سے 1700 سے اوپر کچھ جو ہیں یہ سنگین مقدمات کے اشتہاری ملزمان ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو کارکردگی رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے گینگز کے اور جو کرمنلز ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اکثر جو گینگز گرفتار ہوتے ہیں ان کو سزا کے لیے جیل میں بھجوایا جاتا ہے، کورٹ میں بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ جب جیل میں جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو ان کا گینگ بڑا ہو جاتا ہے اور وہی لوگ شہر میں لوٹ مار کرتے ہیں، پھر کرائم ریٹ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی انویسٹیگیشن ونگ ایسا کام کر سکتی ہے جس طرح سے آپ نے انویسٹیگیشن جو منشیات کے حوالے سے مقدمات ہیں کہ ریویو کر رہے ہیں، تو ایسے گینگز کے لیے بھی کوئی کام ہونا چاہیے؟ جی بالکل، جو ہمارے ملزمان جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب باہر آتے ہیں ان کا کمپلیٹ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ ہمارا جو CRO برانچ ہے ادھر ہمارے آفس کے اندر قائم ہے، وہ اس کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ابھی پچھلے ہی چند مہینے پہلے IG صاحب نے ایک بڑی اچھی چیز سٹارٹ کی کہ تمام جو ہمارے اضلاع ہیں انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی کہ ہمارے جیلوں میں جو اشتہاری مجرمان ہیں وہ کتنے ہیں، جو مجرمان اشتہاری ہیں لیکن وہ کسی اور جرم میں جیل کے اندر قید ہیں، وہ بھی ایک اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو اس کا بھی ایک اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اور جب ملزمان باہر آتے ہیں، کوئی سزا پوری کر کے باہر آتا ہے، جس طرح آپ نے ابھی بات کی گینگز کی، تو گینگز بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس جو CRO برانچ ہے وہ اس پہ نظر رکھتی ہے، اور جو گینگ ممبرز ہیں اس میں کوئی ایڈ ہوئے ہیں، کوئی نئے آئے ہیں، ہم نے کسی کو پکڑا، اس کے انکشاف پہ کوئی مزید لوگ شامل ہوئے تو ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، اور اوبیسلی وہ مختلف مقدمات کی تفتیش کے دوران بھی اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ذیشان صاحب، ایک شوٹرز ہر دور میں ہوئے اور لوگ جو ہیں ان کے ذریعے قتل و غارت کرواتے ہیں، اور 109 میں پھر ان کو رکھا جاتا ہے جو شوٹر کو بھجواتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی انویسٹیگیشن پولیس جو ہے کوئی اپنا مزید بہتر اقدام کرنے جا رہی ہے کہ جو لوگ شوٹرز کے ذریعے قتل و غارت کرواتے ہیں
کوئی ان کے لیے بھی لاہ عمل بنایا گیا انویسٹیگیشن؟ جی بالکل، ہمارے کئی مقدمات ایسے ہوئے ہیں جہاں پر قتل کرانے کے لیے شوٹرز کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹینڈنسی ہے جو کہ ٹرینڈ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر ہمارا زیرو ٹالرنس ہے، ہماری کمانڈ کی، ہماری گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم نے ان کے لیے جو ہماری اسپیشلائز ٹیمز ہیں جو قتل کے اشتہاری مجرمان کے لیے قائم کی گئی ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے شوٹرز ہم نے گرفتار بھی کیے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایک نیا محکمہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے پنجاب پولیس میں قائم ہوا ہے سی ایم صاحبہ کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر، وہ ایک بہت ہی احسن چیز ہوئی ہے شوٹرز کو کرب کرنے کے حوالے سے، اور ہمیں بہت ایک ہیلپ اس کے حوالے سے ملی ہے، اور لاہور پولیس اور جنرلی پنجاب پولیس اور سی سی ڈی مل کے شوٹرز پہ کام کر رہے ہیں، اور سی سی ڈی کا کیونکہ اس پہ آلریڈی بھی انہوں نے کام، جب پہلے او سی یو ہوتی تھی اس وقت بھی کام کرتے تھے، تو ابھی بھی ان کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ جو شوٹرز کی لسٹیں جو بنی ہوئی ہیں وہ ان سے بھی شیئر ہوتی ہیں، اور ہماری کولیبوریشن کے ساتھ مجھے بہت امید ہے کہ آگے جا کے یہ شوٹرز والا جو فینومینا ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جناب صاحب، حتمی طور پہ آخری سوال ہے کہ موجودہ حکومت یقیناً بڑے انیشیٹو لے رہی ہے، اور خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے، اور عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، بعض دفعہ نظر انداز بھی ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ میں سزا کا اور جزا کا عمل کس طرح سے چل رہا ہے؟ اگر کوئی ناقص تفتیش کرتا ہے، بہتر کارکردگی نہیں کرتا، کوئی اس پہ ایلیگیشن لگتا ہے، تو کیا کرائیٹیریا آپ کی جانب سے ترتیب دیا گیا؟ کیا اس کو دوبارہ اس طرح سے پوسٹنگ ملے گی؟ کیا وہ اسی طرح سے لوگوں کو تنگ کریں گے، یا اسی طرح سے ان کی شکایات آئیں گی؟ جی بالکل، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ سزا اور جزا مین چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم نے پولیس کی سپرویژن بھی کرنی ہے اور پولیس کی ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے۔ اس میں اگر تو کسی جگہ پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے، میں بالکل بھی اس مزاج کا آفیسر نہیں ہوں کہ ہم بغیر وجہ کے لوگوں کو سزا دیں، لیکن ہاں اگر کسی جگہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کسی آفیسر نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، اور جان بوجھ کے کی ہے یا کسی اپنے الٹیریئر موٹیو کے لیے کی ہے، وہاں پر پھر بالکل بھی اس چیز پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور نہ ہی اس کی جگہ پولیس فورس کے اندر ہے، نہ ہی اس کی جگہ انویسٹیگیشن ونگ کے اندر ہے، اور فیلڈ پوسٹنگ میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر کہیں ثابت ہوتی ہے ایسی چیز تو اس کے اوپر ہم بالکل ڈسپلنری ایکشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کو سزا بھی دیتے ہیں، لیکن آبویسلی آفٹر ڈیو پروسیس۔ اس کا ایک رائٹ ہے کہ انکوائری ہو، پراپر انکوائری ہو، اس انکوائری میں اگر وہ گنہگار آتا ہے تو بالکل سزا ملنی چاہیے۔